السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شہباز زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ نے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے پیتے ہوئے ہتھیلیوں سے چہرہ نیٹ کرتے ہوئے دیکھا۔ تھینک یو سو مچ۔ میرت فوراً سے مسکرا اٹھی۔ تھینک یو کو سنبھال کے رکھنا، تھوڑا فری ہو لینے دو۔ تھینک یو کو لبوں سے ادا کرنا، پیار سے کہتے ہوئے جھک کر نرمی سے لبوں پر لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ شاہ کے لبوں کا لمس پنکھڑیوں پر محسوس کرتے ہوئے میرت کے مخملی گورے گال بلش کر رہے تھے۔ شاہ کے لمس کا اثر اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ان کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے فوراً سے روم سے نکلتے ہوئے صرف زکیہ کو بتایا اور اپنی منزل کی جانب فل سیکیورٹی میں جا رہے تھے۔ ریشم سلطان سے بچتے ہوئے پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے کسی کے ساتھ زور سے ٹکرائی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی تھی۔ اس کا پورا وجود سلطان کی درندگی کو سوچتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ مقابل نے بھاری ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ ایک لمحے کو تو ریشم کو یہی لگا کہ اس کے سامنے سلطان کا کوئی آدمی ہے جو اسے پکڑ کر سلطان کے حوالے کر دے گا۔ وہ چھٹپٹا کر منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بھاگنے کو تیار تھی کہ پیچھے کھڑے سلطان پر اس کی نظر پڑی جو اس کی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ ریشم کو لگ رہا تھا کہ آگے آگ ہے اور پیچھے دیوار، اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دے پلیز، یا مجھے مار دے، مگر خدا کے واسطے مجھے اس درندے کے حوالے مت کرنا، پلیز مجھے اس درندے سے بچا لیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہارون کے سامنے کھڑی تھی۔ ہارون سائیگل نے تقریباً 5 سال بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تھا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اس کی ضعیف دادی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ اپنی دادی کی خاطر سے مجبور ہو کر اس گھر میں قدم رکھنا پڑا، جس گھر سے جاتے ہوئے اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی لوٹ کر اس گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ پلیز آپ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیں، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ سب ہوا، مگر اب آپ پوری طرح سے محفوظ ہیں، اس بات کا یقین رکھیں۔ میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہارون سائیگل نے ریشم کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کرتے ہوئے خونخوار نظروں سے سلطان سائیگل کی جانب دیکھا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریشم کے دوپٹے کو کھینچ کر واپس آ کر ریشم کے سر پر دے کر اسے محفوظ ہونے کا یقین دلایا۔ ریشم کو اس وقت سامنے کھڑا ہوا شخص اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ لگ رہا تھا، جس نے آ کر صحیح وقت میں اس کی عزت کو بچا لیا۔ اگر اس وقت وہ سامنے نہ آتا تو شاید اب تک تو ریشم بے آبرو ہو چکی ہوتی۔ ریشم اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے تو مقابل کو نظر بھر کے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کے لب و لہجے میں سے وہ سلجھا اور پڑھا لکھا سوبر انسان لگ رہا تھا۔ ریشم کے سر پر حیا کا دوپٹہ دیتے ہوئے اس نے بھی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس میں غیرت زندہ ہے، مگر سلطان سائیگل کے گھر غیرت مند انسان کا ہونا بھی ایک معجزہ تھا۔ جس ایٹیٹیوڈ سے وہ سلطان سائیگل سے بات کر رہا تھا، وہ کسی بھی اینگل سے سلطان سائیگل کا ملازم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کون تھا جو سلطان سائیگل کے سامنے سینہ تان کر اکڑ کر کھڑا ہوا تھا؟ ریشم کو حیرت تو اس وقت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ سلطان اس کے سامنے خاموش کھڑا ہے۔ ریشم نے دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑی 3 پیس فل بلیک کلر کی پین کوٹ میں لائٹ سے کلر کی شرٹ پہنے ہوئے گلے میں نفاست سے گلے میں لگی ہوئی ٹائی والے شخص کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ بے شک بہت خوبصورت تھا اور اس کے نین نقش دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ سلطان سائیگل کا کوئی قریبی ہے، کیونکہ اس کے نین نقوش سلطان سائیگل سے کچھ مل رہے تھے، مگر وہ سلطان سائیگل جیسا نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کا غیرت مند ہونا اسے خوبصورت دکھا رہا تھا اور اس کا نڈر ہونا اس کی مردانگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگارے برساتی ہوئی نظروں سے سلطان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا جیسے اس کا مجرم ہو۔ یہ بات سب سے زیادہ ریشم کو حیران کر رہی تھی۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ سامنے کھڑا ہوا شخص سلطان کا کیا لگتا ہے، کیا ہے اس شخص کی پہچان جو سلطان اس کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہارون بیٹا کیسے ہو، بابا کے گلے نہیں لگو گے؟ سلطان نے دونوں بازو پھیلا کر جب اسے ہارون بیٹا کہا تو ریشم کو اندازہ ہوا کہ وہ سلطان کا بیٹا ہے اور سلطان کی آنکھوں سے ہارون کے لیے محبت پاش کی طرح برس رہی تھی۔ وہ بےتاب تھا اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے، مگر ہارون نے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر قریب آنے سے منع کر دیا۔ ہارون بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اور کتنا ناراض ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے ہیں تم نے مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیا، بس کر دو اور کتنی مجھے سزا دو گی؟ میں جب تک زندہ ہوں میں آپ سے نفرت کرتا رہوں گا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا، آپ نے جو کیا وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ چلو تم میرے ساتھ آؤ تو بیٹھو تو صحیح، 5 سال بعد تم نے گھر میں قدم رکھا ہے اور اب بھی باپ سے اتنے غصے سے بات کر رہے ہو۔ سلطان بے شرموں کی طرح ہارون کے غصے پر بھی پیار ہی دکھا رہا تھا۔
اگر میرے بس میں ہوتا ہے تو میں اس گھر میں بھی کبھی قدم نہیں رکھتا۔ میں اس گھر میں صرف اور صرف دادی جان کی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میں اس گھر کی دہلیز پر کبھی قدم نہ رکھتا۔ جہاں پر آپ جیسا انسان رہتا ہو، میری زبان ضد نہیں دیتی کہ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ بولوں۔ 5 سال واپس آیا ہوں، 5 سال بعد واپس آیا ہوں، تو کون سا آپ کو کوئی انسانی گن نظر آ رہے ہیں؟ آج بھی میرے سامنے وہی بھیڑیا کھڑا مجھے آیا ہے، جس کی نظروں میں عورت صرف اور صرف بے آبرو اور نوچنے کا نام ہے۔ آپ کو خود پر شرم نہیں آتی؟ کیا مجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے اس روز، جب رب کو جس نے آپ کو پیدا کیا؟ مجھے تو شرم آتی ہے سوچ کے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ مر مرنے کو دل چاہتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتا۔ اب جیسے باپ کا بیٹا ہونے سے بہتر ہے کہ میں کوئی جانور کیڑا مکوڑا بن کر دنیا میں آ جاتا۔ جتنی مرضی مجھ سے نفرت کر لو، مگر تمہاری حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تم آج بھی سلطان سائگل کے بیٹے ہو، سلطان سائگل کی اکلوتی اولاد، میری ساری جائیداد کے وارث، اور کتنی دیر مجھ سے ناراض رہو گے؟ ایک نہ ایک دن تو بیٹے کو باپ کے پاس آنا ہی ہوتا ہے۔ تم بھی ضرور آؤ گے۔ میں واپس کبھی نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے آپ جیسے ریپسٹ حرام کی کمائی والے باپ کے پاس نہیں رہنا۔ مجھے نفرت ہے آپ نے، اور میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی کمائی پر۔ میں خوش ہوں اپنے حق حلال کی کمائی پر، اور میری ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ حرام کی کمائی کھا کر جہنم کے نوالے آپ اپنے ہی پیٹ میں بھریں۔ مجھے ان سے کوئی ضرورت نہیں۔ باپ ہو تمہارا، سوچ سمجھ کر بولو ہارون، تم میری توہین کر رہے ہو۔ سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں اپنے باپ کی توہین نہیں کر رہا، کیونکہ خدا نے مجھے اس کا حق نہیں دیا۔ میں تو شخص کی توہین کر رہا ہوں جس کے نزدیک حلال حرام بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں شخص کی توہین کر رہا ہوں جس کے نزدیک عورت کی عزت جوتی کے برابر ہے۔ میں اس شخص سے نفرت کر رہا ہوں جو اپنی سگی ماں کا سگا نہیں ہے۔ نفرت کر رہا ہوں اس شخص سے جس کی وجہ سے میری ماں مر گئی۔ نفرت ہے مجھے اس شخص سے جس نے اپنی ہونے والی بہو کو نہیں بخشا۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے ہارون کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کا گورا چہرہ غصے سے انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ لڑکی نے جھوٹ بولا تھا، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس لڑکی نے مجھ پر الزام لگایا اور تم اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے باپ سے دور ہو گئے۔ الزام لگانے والے اپنی جان نہیں دیتے۔ اگر وہ جھوٹی تھی تو پھر ان سے نہیں آپ کو جان دینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ تو سچے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہا تھا۔ کوئی بہت ہی سنگین بات تھی جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں غصے سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ ریشم دونوں کے درمیان ہونے والی بات کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سن رہی تھی۔ اگر میں تھوڑی دیر اور نہیں آتا تو یہ لڑکی بھی اپنی جان دے دیتی۔ پھر آپ کہتے کہ یہ بھی غلط ہے اور آپ صحیح، اور کتنے جھوٹ بولیں گے آپ؟ ڈرے اس خدا کی ذات سے جس کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑے گی تو ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ کچھ تو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لیں، کیوں خود کے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کر رکھی ہے؟ بس کر دے خدارا، بس کر دیں۔ آپ کے گناہوں کا کوئی کنارہ ہے یا نہیں؟ اس کی بات مت کرو، یہ 2 ٹکے کی لڑکی ہے کے لیے تم مجھ سے ایسے نہیں بات کر سکتے۔ اس کو ایک سائڈ پر رکھو، اور اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سلطان نے ریشم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ 2 ٹکے کی نہیں، یہ 2 ٹکے کے آپ ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایک عورت کے لیے آپ کو ایسے الفاظ بولتے ہوئے۔ میرا ہر اس عورت کے ساتھ لینا دینا ہے جس پر آپ گندی نظر ڈالیں گے۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں ہر اس عورت کی حفاظت کروں گا جو آپ کی گندی نگاہ کی نظر ہو رہی ہے۔ میں خود پر لگے ہوئے اس لیبل کو تو نہیں ہٹا سکتا، میں آپ کا بیٹا ہوں، مگر زندگی میں کچھ ایسا ضرور جانا چاہوں گا جس کی وجہ سے لوگ مجھے آپ سے نہ ملائیں، اور اس لڑکی کی جانب گندی نگاہ سے دوبارہ دیکھنے کی جرات مت کیجیے گا۔ اس کو بہت جلد میں اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دوں گا۔ ہارون نے ریشم کی جانب ہاتھ کرتے ہوئے کہا، کہاں بھیجو گے؟ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کا ٹھکانہ فی الحال میں ہوں۔ سلطان نے شیطانی نظروں سے ریشم کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی فکر آپ نہ کریں، خدا کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ جس خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا وہ آگے کا راستہ خود دکھائے گا۔ ہارون جس طرح سے اسے تحفظ دے رہا تھا، ریشم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں روانی تیز ہونے لگی۔ سلطان جیسے شخص کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پلیز آپ میرے ساتھ آئیں، ہارون نے ریشم کو بڑے احترام سے کہا۔ ریشم خاموشی سے ہارون کے ساتھ چل دی تھی۔ اس کے پاس سچ میں کوئی محفوظ چھت نہیں تھی۔ اس وقت ہارون اسے اچھا تحفظ سے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ سلطان ہارون کے سامنے خاموش تو ہو گیا، مگر ریشم کو غصے سے بھری نگاہوں سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پلیز چلیں، میرے ہوتے ہوئے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ریشم کو گھبرایا ہوا دیکھ کر ہارون نے نرمی سے کہا، اور گھور کر سلطان کی جانب دیکھا جو مسلسل ریشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون ریشم کو لے کر سیدھا اپنی دادی کے روم کی جانب جا رہا تھا۔
रोमान शाह मीरब को लेकर जिस जगह पहुंचा वो शहर से काफी दूर थी, बहुत ही पुरसुकून सा मकाम था। इर्द गिर्द हाई सिक्योरिटी का पहरा था। रायन को बहुत सेफ्टी के साथ रखा गया था। इसके मामा और बाबा ने मिलकर बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरब खुली आंखों से ख्वाब देखते हुए रायन तक पहुंची थी। सारा रास्ता इसने कैसे काटा था ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। इसका बस चलता तो वो उड़कर रायन के पास पहुंच जाती। मीरब ने शाह का हाथ मजबूती से थाम रखा था। सिक्योरिटी के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुए। एक बहुत बड़ी, बहुत ही खूबसूरत ऊंची इमारत थी जिसके तकरीबन 6-7 मंजिलें होंगी, मगर देखने में ही लग रहा था कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। मीरब का हाथ थामे शाह लिफ्ट में खड़ा हो चुका था। साथ ही सिक्योरिटी के 2 आदमी भी आकर खड़े हो गए थे। शाह कहीं पर भी कोई गफलत नहीं बरतना चाहता था। 2 साल पहले जो हादसा हुआ था, इस हादसे ने शाह से बहुत से कीमती लम्हात छीन लिए थे। अब रोमान शाह हर कदम फूक फूक कर रख रहा था। बड़ी मुश्किल से ये लम्हे नसीब हो रहे थे जिन लम्हों में वो अपनी कीमती लोगों के साथ खुशी भरे लम्हात जीने वाला था। वो लिफ्ट से बाहर निकलते ही एक अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अपार्टमेंट अंदर से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मीरब की नजरें अपने सामने सिर्फ और सिर्फ रायन को देखना चाहती थी। आखिर वो लम्हा नसीब हो ही गया जिस लम्हे को सोचते हुए मीरब ने सारा रास्ता गुजारा था। रायन फुटबॉल के साथ खेलते हुए बड़े से हॉल में नजर आया, मगर मीरब हैरान हो गई ये देखकर कि मीरब के बाबा और मामा दोनों वहां पर मौजूद थे। मलिक जुबैर और इसकी वाइफ मतलब रायन के नाना नानी बच्चों की तरह अपने नवासे के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब कि रायन को शामिर और रोमान शाह ने अकेला नहीं छोड़ा था। इसका दिल बहलाने के लिए यहाँ पर इसके अपने मौजूद थे। ये देखकर मीरब का दिल खुशी से खिल उठा था। मीरब भागकर रायन तक पहुंची और जमीन पर घुटनों के बल बैठती चली गई। रायन पहली नजर में अपनी माँ को पहचान चुका था। मीरब माँ थी इसकी, और रायन कैसे न पहचानता। इसकी तड़पती हुई ममता देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो रायन की माँ है। मीरब की आंखों से बरसते हुए आंसू इसकी दुखी ममता की तड़प दिखा रहे थे। रायन मेरी जान, मेरा बच्चा, कैसे हो तुम? मामा से दूर क्यों चले गए? आपको नहीं पता मामा ने आपको कितना मिस किया? मीरा पागलों की तरह बेतहाशा रायन के चेहरे को चूमते हुए आंसू से रो रही थी। वो अपने बेटे के कलेजे से लगाए हुए खुशी के आंसुओं से रोई जा रही थी। दूर खड़े हुए मीरब के माँ बाप अपनी बेटी के आंसू देखकर तड़प उठे थे। वो जानते थे कि इनकी बेटी 2 सालों में अपने बच्चे के लिए कितना रोई और तड़पी है। वो नफसियाती मरीजा बन गई थी, पागल सी हो गई थी रायन के बगैर। रायन जिंदा है ये बात मलिक जुबैर और इसकी वाइफ बिल्कुल नहीं जानते थे। इन्हें तो अचानक से ये बात शामिर ने बताई और साथ ही फैसला सुना दिया कि दोनों रायन के पास जा रहे हैं, मगर जब तक मीरब नहीं पहुंचती। नाना नानी की खुशी की इंतहा नहीं थी जब इनको ये खबर मिली कि इनकी लाडली के जिगर का टुकड़ा सही सलामत है। शामीर ने सारी बात इनको बता दी थी। वो खफा थे कि इन्हें क्यों नहीं बताया, मगर फिर सारी बात सुनने के बाद उनको लगा कि शायद रोमान शाह और शामीर का फैसला बिल्कुल सही था। मीरब को तो अपने बेटे को कलेजे से लगाकर बेतहाशा प्यार किए जा रही थी। इसे इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस लम्हे में कैद होकर इसे सिर्फ टाइम और अपना वजूद ही महसूस हो रहा था। बहुत इमोशनल और दर्दज़दा लम्हे थे। अपने बेटे के प्यार में खोई हुई मीरब को क्या पता कि इसके पीछे खड़ा शाह अपने बेटे से मिलने को कितना बेकरार था। मगर मीरब की तड़प के साथ सामने अपनी तड़प को छुपाए खड़ा था। इससे भी 2 साल बाद अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने देखा था। गुजरे हुए 2 सालों में रायन को सिर्फ कैमरे की आंख से ही ऑनलाइन देखा करता था। इसका दिल भी तो तड़पता था अपने बेटे को गले लगाने के लिए, मगर मीरब के सामने इसको कुछ दिखाई देता ना था, ना सुनाई देता था। शाह के लिए मीरब की तड़प से बढ़कर कुछ नहीं था, इसका अपना आप भी नहीं। मीरब का दिल पुरसुकून हो सके इसके लिए वो अपने बेचैन दिल पर पहरे लगाए खड़ा था। हजारों आशिक गलियों में घूमते हुए मिल जाते हैं, मगर रोमान शाह जैसा सच्चा प्यार करने वाला शौहर बहुत कम खुश नसीबों को मिलता है। शाह की नजरों में मीरब का दुख ज्यादा बड़ा था, इसलिए जब तक दिल भर के वो अपने बेटे को मिल ना लेती, शाह ने अपने तड़पते दिल को मुट्ठी में समेट रखा था। बाप के प्यार से भरे हुए दिल को इजाजत नहीं थी अपनी मर्जी करने की, क्योंकि जानिशा अपने बेटे से मिल रही थी। रायन भी अपने बाबा मामा को सामने देखकर रो रहा था। वो बहुत प्यारा लग रहा था अपनी माँ को प्यार करता हुआ। वो भी अपनी माँ के चेहरे पर लब रखते हुए चूम कर अपनी मोहब्बत जता रहा था। इसे अपने जज्बात जाहिर नहीं करने आते थे, इसलिए सिर्फ रोए जा रहा था। रायन को अपने माँ बाप की पहचान थी। वो बच्चा था जुल्फों में लब सॉरी बच्चा था, लफ्जों में कुछ बता नहीं सकता था, मगर इसने भी अपने माँ बाप को बहुत याद किया था। इसका बचपन तो मुतासिर हुआ था। इसे भी तो वो खूबसूरत पल नसीब नहीं हुए थे जो इन 2 सालों में होने चाहिए थे। न माँ की मोहब्बत मिल सकी, न बाप की शफकत महरूम रहा।
वो 2 साल अपने कीमती रिश्तों से, मगर एक मोहब्बत भरा हाथ था हमेशा इसके सर पर। वो था रेशम का, जिसे हमेशा प्यार और मोहब्बत से रखती थी। मीरत के तड़पते हुए ममता को सुकून मिल रहा था जब राइम इसके गले में दोनों बाजू डाले हुए गले लगकर रो रहा था। वो रोते हुए बोल रहा था, मामा आप कहाँ चली गई थी? मीरत के पास अपने शहजादे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। बहुत ही दर्दजदा लम्हे थे, चट्टान जैसे शख्स की आंखों के कोने भी नम होने लगे थे। रोमांच फौरन से अपने आंसू छुपा गया। राइम और मीरत कितनी देर एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। इस प्यारी सी फैमिली को मुकम्मल देखकर मीरत के माँ बाप अपने रूम में चले गए। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त वो पास खड़े होकर मदाखलत करें। राइम की नजरें थोड़ी देर दूरी पर खड़े अपने बाबा पर पड़ी तो राइम अपनी माँ को छोड़कर रोमांच की जानिब भागते हुए आकर टांगों से लिपट गया। शाह मीरब की तरह फर्श पर घुटनों के बल बैठे हुए अपने बेटे के मुकाबले आ चुका था। अपने बेटे को अपने मजबूत सीने से लगकर बेतहाशा इसके चेहरे को मीरब की तरह ही तड़प कर चूम रहा था। शाह के कलेजे में सुकून की ठंडक पड़ी थी अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाकर। वो भी तो 2 साल तक जलती हुई आग को सीने में लिए हुए घूम रहा था। ना इसकी जान इसकी मीरब थी इसके पास, और ना ही इसका शहजादा, इसका इकलौता वारिस, इसका बेटा इसके पास था। वो अपना दर्द किसको सुनाता? सिवाय इस रब की जात के इसकी तुर्की में कोई नहीं था जो इसके दर्द को देख सकता। मीरब भी रोते हुए शाह के करीब हो गई। रान से मिलकर अभी मीरब का दिल भरा नहीं था। इसकी तड़पती हुई ममता को अभी तक सुकून नहीं मिला था। वो अपने बेटे को और सीने से लगाना चाहती थी। इसकी तड़प इसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। शाह ने हाथ बढ़ाकर इसे अपने साथ लगाया। इस वक्त मीरब और राइम दोनों शाह के मजबूत चट्टानी सीने में छुपे हुए रो रहे थे। शाह की खूबसूरत प्यारी छोटी सी फैमिली पूरी हो चुकी थी। शाह ने दोनों को कस के सीने से लगा रखा था। वो नहीं रोक सका था अपने आंसुओं को। बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू निकलकर मीरब और राइम के बालों में जज्ब होने लगे थे। वो बारी बारी दोनों के सर पर लब रखते हुए प्यार से चूम रहा था। इसकी बाहों के मजबूत दायरे में इस वक्त दोनों वजूद इसके लिए एक से बढ़कर एक थे। वो किससे ज्यादा प्यार करता है वो नहीं बता सकता था। वक्त थम सा गया। शाह न जाने कितनी देर तक इसे अपने सीने से लगाए घुटनों के बल बैठा रहा। रोमियो ने अपनी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशों का सामना किया, मगर रोमान शाह बनकर भी मुश्किलों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। और ये मुश्किल ऐसी थी कि रोमान शाह अंदर से टूट गया था। इसे अपना आप समेटने के लिए मीर इब्राहिम की बहुत जरूरत थी। अब्दुल रहमान प्लीज सुबह सुबह तंग मत करो। दादो भी नहीं है, मैं रोने लग जाऊंगी। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से आप लोग सुबह सुबह तंग कर रहे हो। तुम लोग जानते हो दादो भी घर पर नहीं और बाबा सो रहे हैं, तो क्यों मुझे अकेला देखकर आप लोग परेशान कर रहे हो? दोनों ने मिरहा के नाक में दम कर रखा था। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान के स्कूल के टाइम पर शामिर की अम्मी मतलब अब्दुल रहमान की दादी पूरा साथ देती थी। मिरहा और शामिर की अम्मी मिलकर इन दोनों शैतानों को तैयार करती थी। मिरहा की सास और मिरहा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी, इसलिए मिरहा को परेशानी नहीं होती थी। वरना अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान जितने शरारती थे, मासूम मिरहा का इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज इनके दादा दादी तो रायम के पास थे और इनका पूरा मौका मिल गया था अपनी माँ को परेशान करने का। बेचारी यूनिफॉर्म लेकर पीछे पीछे भागते फिर रही थी और इन दोनों को पूरे घर के चक्कर लगवा रहे थे। इसकी हालत रो देने वाली हो रही थी। शामिर रात को सोचकर आया था कि वो सुबह अपनी प्यारी और मासूम बीबी की पूरी हेल्प करेगा अपने शरारती बच्चों को तैयार करने में। शाहमीर अच्छी तरह से जानता था कि मिरहा को सिर्फ शाहमीर को ही आंखें दिखाने आती हैं, अपने बेटों के सामने इसकी नहीं चलती। शाहमीर मिरहा को भला कैसे परेशान देख सकता था? बेशक इसकी प्यारी बीवी अपने बेटों पर ज्यादा तवज्जो देती थी, जिस पर कभी कभी शाहमीर को गुस्सा भी आने लगता था, मगर फिर भी वो अपनी जान को अपने बेटों के हवाले करके तंग नहीं करवाना चाहता था। मगर शामिर की आंख थोड़ी सी लेट खुली तो इसने देखा कि मिन्हा बेड पर नहीं है, मतलब कि वो बच्चों के लिए उठ गई है। शामिर फ्रेश होकर यूनिफॉर्म पहने बगैर ही कमरे से बाहर आ गया था। मिरहा से पूछा मिरहा से पूछ सके कि इसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। वो बच्चों के रूम की तरफ ही जा रहा था, मगर रूम से आती हुई मिरहा की रो देने वाली आवाज सुनकर समझ गया था कि दोनों शरारती बच्चे इसकी बीवी का सुबह सुबह ही हाल खराब किए हुए हैं। शामिर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरा सामने ही नम आंखों से सोफे पर बैठी थी और दोनों शरारती बच्चे यूनिफॉर्म की सिर्फ शर्ट पहने हुए बेड पर छलांगे मार रहे थे। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान नॉर्मल बच्चों से कहीं ज्यादा शरारती थे। ट्विंस में अक्सरियत ऐसा होता है कि वो नॉर्मल बच्चों की निस्बत ज्यादा शरारती होते हैं और माँ बाप को ज्यादा तंग करते हैं। ऐसे में अक्सर माओ के रोने
तक की नौबत आ जाती है। जैसे इस वक्त मिरहा अपने शहजादों की शरारतों से तंग आकर दोनों हाथ चेहरे पर रखे हुए बैठी थी। क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग मेरी बेगम को? शाहमीर ने अंदर दाखिल होते ही मसनूई घूर कर देखा। शाहमीर की आवाज पर मिरहा ने शाहमीर की जानिब देखा, जो बेजार सा चेहरा लेकर सोफे पर बैठी। शाहमीर के आने से कुछ हौसला मिल गया था। हम आपकी बेगम को तंग नहीं कर रहे, आपकी बेगम सुबह सुबह हमें तंग कर रही है। हमें आज स्कूल नहीं जाना, बस। दोनों ने एक साथ कहा। मैं एक एक लगाऊंगा कान के नीचे अगर किसी ने स्कूल की छुट्टी की बात की तो। और मेरी मासूम बीवी ने क्या किया है? आपकी बीवी हमें जबरदस्ती स्कूल भेज रही है, हम नहीं जाएंगे तो मतलब नहीं जाएंगे। आप समझाएं अपनी मासूम बीवी को। दोनों शरारती बच्चे बेड पर मुसलसल उछलते हुए बोल रहे थे। मीस ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे। मैं पिछले आधे घंटे से यूनिफॉर्म लेकर इनके पीछे भाग रही हूँ। इन्होंने मुझे पूरे घर के चक्कर लगवाए हैं। वो रो देने वाले अंदाज से शिकवा कर रही थी। शामिर को इस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था। शामिर के लिए मिरहा आज भी वैसी थी जैसे शादी से पहले हुआ करती थी। मीर मिरहा की मासूमियत का आज भी दीवाना था। शामिर आज भी इस पर बोझ डालना पसंद नहीं करता था, मगर इसके बेटे सारी कसरें निकाल लेते थे। मिरहा शिकवा कर रही थी। वो दोनों कमीने अपनी माँ को देखकर हंस रहे थे। मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इनको तैयार करता हूँ, देखता हूँ ये कैसे नवाबजादे तैयार नहीं होते। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना कि सुबह उठकर मैं इनको तुम्हारे साथ मिलकर तैयार करवाऊंगा। शाहमीर ने आगे बढ़कर प्यार से मिन्हा के बालों में हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। शाहमीर ने आंखें दिखाकर उंगली के इशारे से करीब बुलाया। अब्दुल्ला अब्दुल रहमान दोनों ही बाप के डर से कंधा सा मुंह बनाते हुए करीब आ गए। शाहमीर ने दोनों को उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया और खुद बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाते हुए तैयार करने लगा। आप बहुत गंदे हैं, रोज हमें स्कूल भेज देते हैं। अब्दुल्ला ने मुंह फुलाकर कहा और अब्दुल रहमान ने भी तिरछी नजरें करके गुस्से से शाहमीर को देखा। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर मेरी तरह पुलिस वाले कैसे बनोगे और कैसे मुजरिमों का सफाया करोगे, बताओ मुझे। अब्दुल्ला को यूनिफॉर्म की पैंट पहनाते हुए शाहमीर बेल्ट लगा रहा था। हमें नहीं बनना पुलिस वाला, दोनों ने एक साथ कहा। क्यों? क्यों नहीं बनना? कल को तुम दोनों को बहुत शौक था पुलिस वाला बनने का, शाहमीर ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। क्या फायदा आपका पुलिस वाला होने का, आप डरपोक है। अब्दुल रहमान ने सीने पर बाजू बांधे हुए मुंह फुलाकर कहा। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी नजरों में मैं डरपोक हूँ? शाहमीर है तो फिर क्या फायदा आपका पुलिस वाला होने का? इसलिए हमने डिसाइड किया गया है कि हम पुलिस वाले नहीं बनेंगे। अपने बेटों की बात सुनकर मिन्हा का तो मुंह ही खुला रह गया था, जबकि शामिर सुबह सुबह कहका लगाकर हंस पड़ा था अपने बेटों की बात पर। मैं डरपोक नहीं हूँ, आपकी मामा से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आपकी मामा की हर बात मान जाता हूँ। मामा बाबा क्योंकि आपके बाबा आपकी मामा को दुखी और नाराज नहीं देख सकते। इसको डरपोक नहीं, प्यार करने वाला कहते हैं। रहने दीजिए, जितना मर्जी आप बात को घुमा लें, हम बच्चे नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। आप डरपोक हैं और मामा से डरते हैं। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर थे। कुछ कुछ बातें अटक जाती थी, मगर बात ऐसी शानदार करते थे कि देखने वाला दंग रह जाए। यार, जब आप लोगों की बीवियां होंगी ना और आप लोग अपनी बीवियों से प्यार करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोग डरते हो या प्यार करते हो। खबरदार अगर तुमने मेरी बीवी को तंग किया, शरारती बच्चों। शाहमीर की हंसी नहीं रुक रही थी अपने लाडलों की बातें सुनकर। मिरहा भी हंस पड़ी थी अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान की बातें सुनते हुए। वो नफी में सर को हिलाते हुए अपनी जगह से उठकर बच्चों को तैयार करने में शाहमीर की हेल्प करने लगी थी। मिरहा अपने बच्चों को खुद तैयार करना चाहती थी, मगर बच्चे इतने शरारती थे कि मिरहा के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते थे। वो दोनों के बारी बारी बाल बना रही थी। शामिर इनको यूनिफॉर्म पहनाकर ब्रश उठाते हुए मिरहा के पीछे खड़ा होकर इ- इसके बाल बनाने लगा था, जो भाग दौड़ में बिखरे हुए थे। मिरहा को मीर पर बहुत प्यार आ रहा था। वो कितने प्यार से इसके बालों में ब्रश करते हुए चुटिया बना रहा था। कभी कभी तो मीर की बेतहाशा मोहब्बत पर मिरहा को टूटकर प्यार आता था। शामिर आज भी मिरहा को छोटे 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 बच्चों की तरह जैसे प्यार करता था। ऐसे लगता था कि मिरहा बड़ी हो ही नहीं है। वैसे भी उम्र में मिरहा शाहमीर से काफी छोटी थी और शाहमीर इसे बड़ा होने भी नहीं देता था। शाहमीर ने आज पहली बार इसके बाल नहीं बनाए थे। इसे पहले कई बार मिरहा के बिखरे हुए बालों को वो अपने हाथों से कंघी करते हुए बहुत प्यार से चुटिया बना दिया करता था। दोनों बच्चों ने मिरहा को सुबह से तंग करते हुए रोने पर मजबूर कर रखा था, मगर वो मासूम सी छोटी सी माँ थी जिसे अपने बेटों पर बहुत प्यार आ रहा था। इस वक्त अपने बेटों की बलाएं उतारते हुए पेशानियों पर लब रखते हुए बारी बारी चूम रही थी। मिरहा के बेटे जब स्कूल जाते थे तो ऐसा लगता था कि इसके बेटे जहाज पर जा रहे हैं। पता नहीं कितनी आयतें पढ़कर वो अपने बेटों पर फूंक मारती हुई स्कूल भेजा करती थी। वो मोहब्बत बरसाती नजरों से अपने दोनों बेटों को देख रही थी, मगर वो दोनों आपस में ही बातें करते हुए झगड़ने में मसरूफ थे। शाहमीर
اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مرحا کو اپنے بیٹوں پر پیار برساتے ہوئے دیکھ کے شاہ کے دل میں بہت شدید خواہش جاگ اٹھی تھی کہ مرحا اس کے گالوں پر بھی محبت بھرا لمس چھوڑے۔ اپنی گال اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اشارے سے مرحا کو کس کرنے کے لیے بول رہا تھا۔ مرحا مسکرا کر نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صاف انکار کر رہی تھی۔ مرحا کے بچے، صبح صبح مجھے مارننگ کس دو ورنہ گال کے بجائے لبوں پر کس کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ شاہمین نے آنکھیں دکھاتے ہوئے سرگوشی میں کہا، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، اس لیے پلیز مجھے دھمکیاں مت دیا کریں۔ میں اپنے بیٹوں کے سامنے بالکل بھی ایسی چیپ حرکت نہیں کروں گی۔ مرحا نے صاف ستھرا انکار کر دیا۔ شاہمین نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے مرحا کو گھور کر دیکھا اور ساتھ ہی ملازمہ کو روم میں بلوایا اور اپنے دونوں شہزادوں کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے بھیج دیا۔ ماما، آپ بھی چلیں نا، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آپ چلیں بیٹا، آپ کی ماما 2 منٹ میں آئی۔ مجھے پولیس اسٹیشن جلدی پہنچنا ہے، وہاں پر آج بہت بڑے مجرم کو بابا نے پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے قید کر رکھا ہے۔ آپ کی ماما مجھے ریڈی کر کے بھیجیں گی تو پھر میں ہی اس مجرم کو ٹائم پر پٹائی کر سکوں گا نا۔ شاہمین نے عبداللہ اور عبد الرحمان کو ان کا فیورٹ چکما دیا تھا۔ عبداللہ اور عبد الرحمان کو بہت پسند تھا جب اس کے بابا یہ بتاتے تھے کہ آج ان کے بابا مجرموں کی پٹائی کریں گے۔ پھر کیا شرارتی بچے فوراً مان گئے تھے، بابا آپ جا کر اس مجرم کے اچھے سے پٹائی کرنا۔ عبداللہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے چہرے کے ساتھ عبداللہ سے کہا تھا۔ عبد الرحمان کچھ نہیں بولا مگر تاثرات اس کے بھی وہی تھے۔ اوکے بیٹا، ڈن ہو گیا۔ وہ اپنے بابا کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے خوشی خوشی ملازمہ کے ساتھ ناشتے کے لیے جا رہے تھے۔ اب آئی تھی مرحا کی شامت۔ ان کے جاتے ہی شامیر نے مرحا کے کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط حراست میں قید کر لیا تھا۔ اب بتاؤ کیا بول رہی تھی؟ کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتی اور اپنے بیٹوں کے سامنے چیپ حرکت نہیں کرو گی؟ اس سے گال پر جھکتے ہوئے شاہمیر نے دانتوں کی چبھن اسے محسوس کرواتے ہوئے پوچھا۔ میر پلیز صبح صبح ایسا مت کرے۔ وہ دانتوں کی چبھن سے سسکتے ہوئے بولی، میں تو سب کچھ کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ تم نے میری مارننگ کس کو چیپ کہا؟ اب تو میں اسے بھی زیادہ چیپ حرکت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور میری جان تو مجھے روک نہیں سکتی۔ مرحا کو چھوڑ کر شامیر روم کا دروازہ لاک کرنے لگا۔ مرحا کو اپنی جان مشکل میں نظر آ رہی تھی۔ میر پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ بھاگ کر دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ تو نہیں کھلے گا جب تک تم میری ڈیمانڈ پوری نہ کرو۔ مرحا کو گھماتے ہوئے اس کی پشت زور دروازے کے ساتھ لگاتے اس کے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب پن کرتے گہری نگاہوں سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میر پلیز نہیں۔ میرے ارادے دیکھ کر میر کے ارادے دیکھ کر مرحا کی جان نکل رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ ہر وقت میری قربتوں سے بھاگنے کی تمہاری عادت آج تک نہیں گئی۔ شاہمیر مرحا کی پنکھڑیوں پر جھکا، پنکھڑیوں کو سختیوں سے لبوں میں قید کیے، گرم لبوں کو ٹھنڈی پنکھڑیوں میں سمیٹے مرحا کے نرم ہونٹوں کی مٹھاس کو حلق میں اتارتے ہوئے مدہوشیاں اتار رہا تھا۔ مرحا کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے پیاسے لبوں کے سیراب کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور مرحا کی سانس روکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرے بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ بچوں کا باپ بھی روز تمہارا ویٹ کرتا ہے مگر تمہیں مجھ پر تو ترس نہیں آتا۔ رات کو میڈم کو ٹائم سے نیند آ جاتی ہے اور میرا سارا دن پولیس اسٹیشن میں گزر جاتا ہے۔ میرے لیے تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت بخشنے والا نہیں ہوں۔ مدہوش سا ہوتا، گردن پر لمس چھوڑتے ہوئے سرگوشیاں اتار رہا تھا۔ کمر پر لگی ہوئی زپ کھلتے ہوئے محسوس کر کے مرحا کی سانسیں رک رہی تھی مگر میر کی نظریں بتا رہی تھی وہ اپنی منمانیاں کیے بنا پیچھے ہٹے گا نہیں۔ مرحا کی جان کو مشکل میں ڈالتے ہوئے دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ محبت سے رنائیوں پر نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے وہ دیوان کی لٹا رہا تھا۔ روم میں مدہوش سی سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ میر اپنی جان کو پیار کی بارش میں بھگوتا جا رہا تھا۔ بابا، جی بیٹا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ دونوں کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ رائم یہ سوال کوئی 50 بار کر چکا تھا اور جب وہ یہ سوال کرتا تھا شاہ کا دل اندر سے درد کرتا تھا۔ وہ کیسے بتاتا اپنے شہزادے کو کہ بہت سے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے، بہت سے بچوں کو آزاد کروانے کے لیے اس نے اپنے شہزادے کو اپنے آپ سے دور رکھا۔ وہ چھوٹا تھا، ابھی یہ سب باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی مگر جب رائم بڑا ہوگا اور اسے اپنے بابا کی قربانی کا پتہ چلے گا تو رائم بہت پراؤڈ فیل کرے گا۔ اس بات کا رومان شاہ کو پورا یقین تھا۔ شاہ کے ایک بازو پر میرت سر رکھے ہوئے لیٹی تھی اور دوسرے پر رائم لیٹا ہوا اپنے بابا اور ماما سے سوال کر رہا تھا۔ شاہ نے دونوں کو مضبوط باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ شاہ کو آج اپنی دنیا 2 سال بعد مکمل لگ رہی تھی۔ شاہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا مگر اس وقت وہ میرب اور رائم سے بہت باتیں کرنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ صرف دل محسوس کرتے جذباتوں کو احساسات کی صورت دیتے ہوئے ظاہر کر رہا تھا۔ میرب رائم کے گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ میرب کی نظر رائم سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔
وہ ترس گئی تھی وہ اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے. اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کا جگر کا ٹکڑا واپس آ بھی سکتا ہے. مگر سچ کہتے ہیں خدا اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا. خدا نے رائم کو شاید اس لیے زندہ رکھا تھا کیونکہ میرب رائم کے بغیر شاہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی. شاید خدا اس خوبصورت جوڑے کو کبھی الگ نہیں کرنا چاہتا. اس لیے خدا کے لیے اپنی رحمت ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کر دیا تھا. بابا بتائیں نا، آپ مجھے مس نہیں کرتے تھے؟ آپ دونوں کیوں چلے گئے تھے؟ شاہ کو خیالوں سے نکالنے کے لیے رائم نے ایک بار پھر سے اپنی بابا کی سخت داڑھی والے گال کو ہاتھ سے رب کرتے ہوئے پوچھا. بیٹا بابا آپ کو مس کرتے تھے مگر کچھ گندے لوگوں نے آپ کو کڈنیپ کر لیا تھا. آپ جانتے ہو آپ کو سب کچھ یاد ہوگا. اس لیے بابا اور شامین ماموں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں بہت ٹائم لگ گیا کیونکہ اس گندے آدمی نے آپ کو بہت دور لے جا کر بند کر دیا تھا. اور ماما بھی آپ کو بہت مس کرتی تھی. ماما بہت روتی تھی جب رائم ماما کے پاس نہیں تھا. سوری سوری بیٹا، ہمیں اس گندے آدمی کو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگ گیا اس لیے ہم اپنے بیٹے کی سے اتنی دیر تک دور رہے. تو کیا اب آپ نے اس آدمی کو پکڑ لیا؟ ہاں بیٹا، اس گندے آدمی کے گینگ کے کچھ لوگوں کو شامین ماموں نے پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا ہے اور کچھ ابھی باقی ہیں. ان کو بھی شامین ماموں بہت جلد پکڑ لیں گے. شامین ماموں کو بولیے گا جب وہ گینگ کے سارے آدمیوں کو پکڑ لیں تو ان کی بہت پٹائی کرے. وہ بہت گندے لوگ ہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی آپ کو تنگ کیا تھا؟ بے اختیار رومان کے دل میں ایک بات آئی کہ شاید کبھی اس کمزور اظہر خان نے یا سلطان کے کسی آدمی نے اس کے بیٹے پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا تھا. یہ سوچ کر ہی رومان شاہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا. غصے سے خون میں ایک دم سے گرماہٹ بڑھ گئی تھی. کوئی اس کے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے یہ بات وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ وہ گندے ہیں لوگ ہیں؟ میں جانتا ہوں وہ آدمی بہت گندا ہے کیونکہ وہ ریشم آنٹی کو بھی بہت مارتا تھا. میں نے کئی بار دیکھا تھا وہ ریشم آنٹی پر زور زور سے چلاتا تھا. پھر ریشم آنٹی کہتی تھی کہ چپ کر جائیں وہ بچہ سن رہا ہے. اس بات پر وہ گندا آدمی اور بھی غصے میں آ جاتا تھا. پھر وہ ریشم آنٹی کو زور زور سے بالوں سے پکڑتے ہوئے مارتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ وہ کیا تمہارا عاشق لگتا ہے جو تم اس بچے کی بڑی فکر کرتی ہو. رائم کے منہ سے ایسی باتیں سن کر رومان شاہ کو شدید غصہ آ رہا تھا. اس کے چھوٹے سے بچے کے ذہن میں کتنا برا اثر ہو چکا تھا. اس چیز کا اندازہ وہ رائم کی لینگویج سے لگا سکتا تھا. میرب شدید دکھ بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھ رہی تھی جس بیٹے کے سامنے کبھی رومان شاہ اور میرب نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی کہ کہیں ان کے بچے پر کوئی برا اثر نہ پڑے. اس بچے نے ان 2 سالوں میں کتنا گندا ماحول دیکھا ہوگا. اس بات کا اندازہ تو وہ رائم کی چند باتوں سے لگا چکے تھے. رائم بیٹا، آپ کو اس گندے آدمی کی باتوں کو یاد نہیں کرنا. گندی باتوں کو یاد کرنا بھی خراب چیز ہوتی ہے اور ہمارا بیٹا کبھی کسی خراب بات کو یاد نہیں کرے گا. اس کا آپ کو ہم سے وعدہ کرنا ہوگا. نہیں بابا، میں گندی باتیں نہیں کر رہا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس گندے آدمی سے ریشم آنٹی کو بچا کر لے آئیں. وہ ریشم آنٹی کو پھر سے مارے گا. وہ بہت اچھی ہیں. وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی. آپ کو پتا ہے وہ گندا آدمی جب بھی گھر آتا تھا وہ مجھے غصے میں دیکھا کرتا تھا پھر کہتا تھا کہ اس پھولے کو آج کھانا نہیں دے رہا. مگر ریشم آنٹی چوری چوری مجھے کھانا کھلانے آ جایا کرتی تھی. وہ مجھے چاکلیٹس بھی دیتی تھی اور مجھے کھیلنے کے لیے چوری چوری کھلونے بھی لاد کر دیتی تھی. پلیز آپ ان کو بچا لیں بابا. آپ تو میرے سپر مین ہیں نا. رائم کی باتوں میں ریشم کے لیے بہت فکر تھی اور اس کی نظروں میں آج بھی اس کا بابا سپر مین تھا. یہ جان کر رومان شاہ کے دل کو بہت سکون ملا تھا اور میرب بھی مطمئن تھی. یہ سوچ کر کہ رائم کے دل میں اپنے بابا کے لیے کچھ بھی غلط نہیں ہے. مگر رائم کی باتوں کو سن کر میرب اور رومان شاہ دونوں ہی ریشم کے لیے بہت فکر مند تھے اور دل سے شکر گزار تھے کہ اس لڑکی کے کہ جس نے اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کے بیٹے کی حفاظت کی. رومان شاہ جو کسی عام لڑکی کے لیے بھی آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کے لیے قدم اٹھانے والوں میں سے تھا، وہ بھلا ریشم جیسی اچھی لڑکی کے ساتھ غلط ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس نے اس کے بیٹے کی جان بچائی ہو. ہارون ریشم کو لے کر سیدھا اپنی دادی جان کے روم میں گیا تھا. ہارون اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا اور ہارون کی دادی بھی ہارون پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی. ہارون کی دادی کو اپنے بیٹے سے کہیں زیادہ محبت اپنے پوتی سے تھی کیونکہ بیٹا تو اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس سے محبت کی جائے. سلطان نے اپنی زندگی میں کوئی برائی ایسی نہ تھی جو نہ کی ہو. سلطان کی ماں اپنی اولاد کے ہاتھوں بہت رسوا ہوئی تھی. دونوں بیٹے ہی انتہائی گندے اور غلیظ نکلے تھے. پہلے سالار کے ہاتھوں ذلیل ہوئی جس نے وکیل بن کر دنیا کی ہر برائی کی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر کے اس نے اتنے پیسے کمائے کہ دنوں میں وہ امیر کبیر لوگوں میں شامل ہو چکا تھا.
आम से घर में रहने वाले करोड़ों के मालिक बन चुके थे। नौकर चाकर आगे पीछे घूमने लगे, पैसा देखकर अपनी औकात भूल गए थे। शुरू शुरू में तो पैसे की लत ने नजमा को सही और गलत का फर्क समझने ही नहीं दिया था। मगर जब तक समझ आई, इसके दोनों बेटे इसके हाथ से निकल चुके थे। मगर ये इसके अपने ही गुनाहों की सजा थी। रिमाइंड करो करवा दो कि नजमा वही औरत है जिसने रोमांचा की माँ के साथ बुरा सलूक करके झूठा साबित करके घर से निकाल दिया था। नजमा रोमांचा की माँ की कभी अच्छी सहेली हुआ करती थी, मगर बुरे वक्त में इसने बहुत सारे रंग बदल लिए थे। अपने बचपन के दोस्त को घर में नौकर बनाकर रखा और अब इस बेटे ने मिन्हा के साथ बदतमीजी की, इसकी इज्जत तार तार करने की कोशिश की। इस वक्त भी इसने अपने बेटे को सही साबित करके अपने दोस्त को रुसवा करके अपने घर से निकाल दिया, और खुदा ने इसके गुनाहों की सजा इसे दुनिया में ही दे दी। पहले सालार ने अपनी माँ को जमाने भर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फिर इसने इसकी डेथ जब इसकी डेथ हो गई तो सुल्तान अपनी माँ को अपने पास ले आया, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहने लगी थी। मगर यहाँ आकर इसे पता चला कि जो बेटा बचपन में ही इतना बिगड़ा हुआ था, वो जवानी में पहुंचकर किस कदर बिगड़ चुका है। सुल्तान बहुत छोटी उम्र में ही घर से भाग गया था, और भागकर इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख लिया था। सुल्तान को हमेशा से जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने का बहुत शौक था, और इसने अपने शौक को आखिरकार पूरा कर ही लिया था। नजमा को सुल्तान के बारे में हकीकत सुल्तान के पास आकर ही पता चली थी, मगर इसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था जहां वो जा सकती। अपने बेटे को दलदल में खुशी से रहते हुए रोज देखती थी वो रोज देखती थी कि कैसे सुल्तान लोगों के बेटियों की इज्जतों को तार तार करता। नजमा अपने बेटे की करतूतों से गाफिल नहीं थी। कॉलेज के अटैक ने इसे माजूर बना दिया था, अब तो वो चाहकर भी इससे कहीं नहीं जा सकती थी। वो नौकरों के सहारे पर जिंदा थी। सुल्तान की बीवी सुल्तान के बारे में सब कुछ जानते हुए भी जहनी मरीज बन गई थी। वो हारून बहुत छोटा था जब हारून की माँ इस दुनिया से चल बसी। हारून ने अपनी दादी का प्यार देखा था, मगर जब हारून के साथ एक हादसा पेश आया तो इस घर से 5 साल पहले चला गया था। इसके बाद तो सिर्फ इसकी दादी के साथ वीडियो कॉल और फोन पर ही बात होती थी। इसने कसम खाई थी कि वो इस घर में कदम नहीं रखेगा। मगर आज एक तो इसे अपनी दादी की तबीयत का पता चला कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है, और दूसरा इसे रोमान शाह का फोन आया था। शाह ने इससे रिक्वेस्ट की थी कि वो जाकर अपने अपने बाप से रेशम की इज्जत को बचा ले। रुबान शाह ने बड़ी मुश्किल से हारून का पता लगवाया था, और बहुत मुश्किल से इसका नंबर हासिल किया, मगर इसकी मेहनत जाया नहीं गई थी। हारून सच में अपने अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ था। हारून इंतहाई अच्छा और नेक सीरत का लड़का था। इसने फौरन से रेशम की मदद करने की हामी भर ली थी, इसलिए तो रुमान शाह और एसीपी शाहमीर मलिक पाकिस्तान रहते हुए पुरसुकून हो गए थे, और वो जानते थे कि रेशम की इज्जत महफूज है। शाह ने रेशम के बारे में हारून साइकिल को सब कुछ बता दिया था, इसलिए हारून 5 साल बाद इस घर में वापस आया जहां पर ना आने का कभी इसने अहद किया था। हारून की दादी अपने पोते को 5 साल बाद अपने सामने देखकर बहुत खुश थी। इसे तो उम्मीद नहीं थी कि वो जिंदा रहते हुए कभी अपने पोते को देख भी सकेंगी या नहीं। हारून ने रेशम के बारे में अपनी दादी को सब बताया। नजमा ने इशारा करते हुए रेशम को अपने पास आकर बैठने को कहा। रेशम जो खामोशी से सहमी हुई खड़ी थी, हारून की दादी के इशारे पर करीब आकर बेड पर बैठ गई। बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ ये घटिया हरकत की, मगर बेटा तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हारून ने आकर बचा लिया, वरना इस घर में बहुत सी बेटियों की इज्जतों को तार तार होते हुए देखा है। मैं माजरत मैं माजूर औरत हूँ, कुछ ना कर सकी, नजमा कहते हुए आंसुओं से रो रही थी। वो रेशम के आगे हाथ जोड़े हुए इससे माफी मांग रही थी। कभी कभी इंसान अपनी ही औलाद के हाथों इतना रुस्वा हो जाता है कि इसको लगने लगता है कि इसने अपनी औलाद को पैदा करने करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। नजमा भी ऐसा ही महसूस करती थी, मगर तरबियत का वक्त था। इस वक्त वो अपने बेटों की तरबियत करने से गाफिल थी, और सब कुछ लुटा के होश में आई तो क्या आई, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। नजमा की एक बेटी भी थी जो छोटी सी उम्र में कैंसर की मरीज बन गई। छोटी सी उम्र में वो मौत की वादियों में खो गई थी। नजमा ने जो कुछ किया, इसकी सजा अल्लाह ताला ने इसे दुनिया में ही दे दी थी। प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं। वैसे भी आपके पोते ने मेरी इज्जत बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है वो कभी मैं नहीं भूलूंगी। रेशम ने दोनों हाथ थामे हुए हारून की दादी के कांपते हुए हाथ नीचे कर दिए। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक बुजुर्ग खातून जो कि बहुत बीमार थी, वो हाथ जोड़े से माफी मांग रही थी। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपने जिंदगी में शायद बहुत सी नेकियां की हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में रोमान शाह जैसा भाई है जिसको आपकी बहुत फिक्र थी, जिसने इल्तिजा
جس التجا کے ساتھ مجھ سے بات کی اور آپ کی عزت کو بچانے کے لیے جتنا فکر مند تھا، اس شخص کے لیے مجھے تو اپنے باپ جیسے درندے سے آپ کی عزت کو بچانے کے لیے آنا ہی تھا۔ میں اس میں میرا کوئی بڑا پن نہیں، بڑا پن ہے اس شخص کا جس کو آپ کی اتنی فکر تھی۔ رات کے 2 بجے اس شخص نے مجھے جس طرح پریشان ہو کر فون کیا، میں حیران تھا کہ آج کے وقت میں کوئی کسی کے لیے اتنا پریشان اور فکر مند بھی ہو سکتا ہے۔ ہارون نے نظر چکائے ہوئے ساری بات ریشم کو بتائی کہ کیسے اسے پاکستان سے رومان شاہ کا فون آیا تھا، اس کی بہن کی عزت خطرے میں ہے، اسے بچایا جائے۔ آج ریشم کی نظروں میں رومان شاہ کی عزت اور بھی بلند ہو گئی تھی۔ شاہمیر اور رومان شاہ ہمیشہ ہی اس کے لیے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ جب سے وہ دونوں سے ملی تھی، وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا دنیا میں ایسے شخص بھی ہیں جو دوسروں کی عزتوں کو بھی اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور پھر آج ایک بار انہوں نے اپنی عزت 100 گنا بلندیوں پر پہنچا دی تھی۔ وہ رو رو کر بھی رومان شاہ اور شامیر نے ریشم کی عزت کو بچا لیا تھا۔ ہارون، تم رومان شاہ کو کیسے جانتے ہو؟ رومان شاہ کے نام پر ہارون کی دادی نے چونک کر دیکھا۔ رومیو کا اصل نام رومان شاہ تھا، یہ بات اس کی دادی جانتی تھی۔ ہارون کے منہ سے رومان شاہ کا نام سننا کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ دادی، میں رومان شاہ کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے میرا نمبر ڈھونڈا اور مجھ سے رابطہ کیا، مگر وہ ریشم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بہت اچھی دوستی تھی، مگر اس کے شوہر نے آپ کے بیٹے سے مل کر بہت گندا کھیل رچایا اور اس کے بیٹے کو اغوا کر کے 2 سال تک اس سے دور رکھا۔ ہارون نے 2 سال پہلے گزرا ہوا سارا واقعہ اپنی دادی کو سنایا تھا۔ سلطان سائیگل اور اظہر کے خان سے مل کر پلاننگ کے تحت جال بچھایا تھا۔ اس جال میں کیسے رومان شاہ کا معصوم بچہ پھنس گیا اور وہ 2 سال تک اپنے ماں باپ سے دور رہا، یہ سن کر ہارون کی دادی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا بیٹا کتنا برا تھا، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میری دل سے دعا ہے کہ سلطان خدا تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ اگر تم دنیا میں چند سال اور زندہ رہے تو پتہ نہیں کتنی ماں کی گودیں اجاڑ دو گے، کتنے لوگوں کے گھر برباد کر دو گے، کتنی بیٹیوں کی عزت کو بے آبرو کرو گے۔ تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بے اختیار سلطان کی ماں کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے موت مانگ رہی تھی۔ دادی پلیز، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے رونے سے پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ سلطان جیسا ہے اس نے ویسا ہی رہنا ہے۔ ہارون نے آگے بڑھ کر اپنی دادی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماتھا چوم کر پیار سے کہا۔ وہ آنسوؤں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بچہ جب برائی کے دلدل میں دب جاتا ہے، اس وقت ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ صرف ایک ماں بھی بتا سکتی ہے۔ ہارون نے اپنی دادی کو بہت مشکل سے خاموش کروایا تھا، ورنہ ان کی طبیعت اور بھی بگڑ سکتی تھی۔ پلیز دادی، اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو چپ ہو جائیں اور اب آپ سلطان کے لیے نہیں روئیں گی۔ مجھ سے وعدہ کریں، جب میں بیٹا ہو کر صبر کر گیا ہوں تو آپ بھی ماں ہو کر صبر کر جائیں۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ سلطان جس راستے پر چل رہا ہے وہاں سے جہنم کی آگ اور بربادی ہے، اور سلطان کبھی اس راستے سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ ہارون کی دادی نے آہستہ سے سر کو ہلاتے ہوئے تسلیم کیا کہ اس کا بیٹا سچ میں ایک راستے سے کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ بات وہ خود بھی جانتی تھی تو ہارون کی بات کو کیسے جھٹلا سکتی تھی۔ اب آپ روئیں گی نہیں، وعدہ کریں۔ میں وعدہ تب کروں گی جب تم وعدہ کرو گے کہ تم اپنا گھر بساؤ گے، اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لو۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کم سے کم مرنے سے پہلے میری خواہش کو پورا کر دو۔ وہ اپنے پوتے کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے لبوں سے چوم کر بول رہی تھی۔ دادی، مجھ سے نہیں ہوگا، میرے ساتھ جو کچھ سلطان نے کیا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، آپ کی خوشی کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر شادی نہیں۔ ہارون نے ہمیشہ والا جواب دیتے ہوئے نظر پھیر لی۔ دادی پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ اس کی دادی ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر ہارون نے دو ٹوک ہاتھ جوڑتے ہوئے نفی میں سر کو ہلا کر بات ختم کر دی۔ ہارون کی دادی گہری سانس بھرتے ہوئے چپ ہو گئی تھی۔ سچ میں ہارون کے ساتھ اس کے سگے باپ نے جو کچھ کیا تھا اسے بھولنا آسان نہیں تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ ہارون کو اپنی زندگی میں خوش دیکھنا اس کی دادی کی آخری خواہش تھی۔ دادی، یہ آپ کے پاس رہیں گے، ان کا روم سے باہر جانا سیف نہیں ہے جب تک میں ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ڈھونڈ لیتا، یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ ہارون نے ریشم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا یہ میرے کمرے میں محفوظ نہیں ہے، جیسے ہی تم گھر سے باہر قدم رکھو گے وہ درندہ اس کو میرے کمرے میں سے بھی کھینچ کر لے جائے گا۔ میں معذور ہوں، اگر صحیح بھی ہوتی تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، اور اب تو اسے کسی طرح کا مجھ سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں اس بچی کی حفاظت نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ اس کی دادی نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا، سچ بول رہی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا اس کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ریشم کو کسی بھی وقت اس روم سے کھینچ کر لے جا سکتا تھا۔ ریشم کی عزت اس گھر میں بھی اتنی دیر تک محفوظ تھی جب تک ہارون اس گھر میں تھا، کیونکہ ہارون کی نظروں میں سلطان جتنا گر چکا تھا اسے زیادہ نہیں گرنا نہیں چاہتا تھا۔
اور یہ بھی سچ تھا کہ سلطان اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ آج تک اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا جو اس نے کی تھی، مگر اس کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہارون چاہ کر بھی اپنے باپ کے گناہ کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا اس کے سگے باپ کی وجہ سے۔ اس کی محبت اس سے دور چلی گئی، وہ لڑکی اس سے دور چلی گئی جس کو وہ بہت محبت سے اپنی بیوی بنا کر لانا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کی وجہ سے اس نے خودکشی کر کے اپنی جان دے دی تھی۔ یہ بات ہارون مرتے دم تک نہیں بھولنا چاہتا تھا۔ ہارون گہری کشمکش میں بیٹھا ہوا خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ ریشم خوفزدہ نظروں سے کبھی اس کی دادی کو دیکھتی تو اور کبھی خاموشی بیٹھے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا ہارون کو دیکھتی۔ ریشم نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ نہیں تھا اس کی زندگی میں ایسا جس کے لیے وہ جینا چاہتی ہو۔ اس کا تو اپنا شوہر ہی اس کا سگا نہیں تھا اور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا جس کے لیے وہ جیتی اپنی زندگی بے معنی لگ رہی تھی۔ سلطان کو اپنی ہار پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اگر ہارون نہ آتا تو اس وقت ریشم کے ریشمی جسم سے کھیلتے ہوئے وہ درندگی بکھیر چکا ہوتا۔ وہ ریشم کو اس کے کیے کی پوری سزا دینا چاہتا تھا۔ ریشم کی وجہ سے سلطان کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ ریشم اس کی بہت بڑی دشمن تھی جس کی وجہ سے سلطان کو زندگی میں پہلی بار ہار نصیب ہوئی تھی۔ ریشم کو سلطان کبھی بھی کسی بھی صورت معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی نظروں میں اور نہیں گرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جسم کی بھوک نے اسے پہلے ہی اپنے بیٹے کی نظروں میں بہت گرا دیا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ہارون نے اپنے دل پر تالے لگا رکھے تھے، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہارون کے دل پر لگے ہوئے تالوں کو سلطان کھول نہیں پا رہا تھا۔ سلطان پاگلوں کی طرح اپنے روم میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سلطان اپنے غصے میں پاگل ہو کر پتہ نہیں کتنی شراب پی چکا تھا۔ آنکھوں میں انگارے لیے وہ باولے کتے کے جیسے ہو چکا تھا جس کو چاروں طرف ریشم دکھائی دے رہی تھی اور وہ ریشم پر درندگی بکھیرنے کو بےتاب ہو کر گھوم رہا تھا۔ اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا، نہ ہی اتنی ہمت ہو رہی تھی کہ وہ ہارون کی حفاظت کے پہرے سے جا کر ریشم کو لے آئے۔ سلطان نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس کی زندگی کی پہلی ہار تھی جو رومانچا کی صورت میں اسے ملی تھی اور ریشم کو سزا دے کر وہ اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتا تھا، مگر ہارون نے آ کر سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور ہارون نے سلطان کے کمرے میں 5 سال بعد قدم رکھا تھا۔ سلطان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا حیران۔ ہارون کمرے میں آیا تو کوئی باپ سے گلے لگ کر ملنے کی نیت سے نہیں آیا ہوگا۔ یہ بات تو سلطان بھی اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر اس کا بیٹا اس روم میں آیا ہے یہ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں چمک دے کر ہارون کو کوفت ہو رہی تھی۔ ویلکم ویلکم میرے شہزادے، آؤ بیٹھو۔ ہارون کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلطان نے بیٹھنے کو کہا۔ مجھے آپ کے پاس بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، بس ایک بات کہنے آیا ہوں، اس کو دھیان سے سنیں۔ ہارون نے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حکم کرو میرا شیر، کیا چاہتا ہے؟ جو کہو گے تمہیں مل جائے گا۔ آپ کے پاس کیا ہے جو مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ نہ آپ کے پاس ایمانداری ہے، نہ آپ کے پاس رحم دلی ہے، نہ حرام اور حلال میں فرق کرنے والا دل ہے، تو کیا دیں گے؟ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم اگر یہ 2 ٹکے کی نوکریاں کرنا چھوڑ دو تو ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو اس سے لٹاؤ گے تب بھی یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ تم شہزادے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی غلامی کرنے کی؟ تم ہارون سائگل ہو، تم نوکریاں کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تمہارے ایک اشارے پر ہر چیز تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں۔ سلطان فخر سے بولتے ایسے قریب ہونے لگا کہ ہارون نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کو کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جائیداد، ایسی دولت پر جو کسی کے بچوں سے ان کا بچپن چھین کر بنائی گئی ہو۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی آسائشوں پر جو کسی کی عزتوں کو بدنام کر کے بیچ کر بنائی گئی ہو۔ ہارون، دولت کا نشہ کیا ہے تم نہیں جانتے۔ جس دن دولت کا نشہ کرنا سیکھ جاؤ گے نا تو یہ باتیں تمہیں فضول لگیں گی۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ تم کیوں فضول کی تکیالوسی باتوں میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ افسوس ہے مجھے اس کی سوچ پر رحم آتا ہے کہ جب مجھے آپ کی آخرت پر جس میں صرف جہنم کی آگ لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں، فرعون بن گئے ہیں، اور آپ کو فرعون کا ظلم جب حد سے بڑھ جائے گا تو خدا نے اس کی قوم کے ساتھ غرق کر دیا تھا۔ آپ بھی بہت جلد غرق ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے اس رب سے معافی مانگ لیجئے، ابھی معافی کے دروازے کھلے ہیں۔ جب بند ہو جائیں گے تو آپ تڑپیں گے، روئیں گے، مگر رب کی بارگاہ میں آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ ابھی زندہ ہے تو خدا سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی آخرت کے لیے معافی مانگ لیں اور چھوڑ دیں اس برائی کے لذت بھرے راستے کو۔ برائی کے راستے پر چلتے ہوئے کبھی کسی کو جنت نہیں ملی۔ افسوس ہے مجھے جو باتیں ایک باپ کو اپنے بیٹے کو سمجھانی چاہیے وہ باتیں ایک بیٹے کو اپنے باپ کو کہنی پڑ رہی ہیں۔ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا ہارون۔ میں اپنی زندگی میں مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ تمہارے دماغ میں زنگ لگ گیا ہے مڈل کلاس کی زندگی جینے والے لوگوں کے جیسے۔
اس کے لیے میں تمہارے دماغ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. مجھے علاج کرنے کی ضرورت نہیں مگر آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. الحمدللہ میں بھی اپنی زندگی سے میں مطمئن ہوں. خوش ہوں. شکر ہے اس ذات کا جس نے مجھے حلال اور حرام کا فرق محسوس کرنا سکھایا. میں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جس نے مجھے آپ جیسے شخص کی اولاد بنا کر دنیا میں بھیجا مگر پھر بھی مجھے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا دل اور دماغ دیا. آپ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن نہیں ہیں. آپ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں اور اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ آپ کے دل پر کفر کے تالے لگ گئے ہیں. خدا نے آپ کی رسی وسیع کر دی ہے تاکہ جتنے چاہیں گناہ کر سکیں مگر آپ کی آخرت برباد ہو چکی ہے. آپ یہ نہیں جانتے اور نہ ہی شاید کبھی جان سکیں گے جب تک انسان کو غلط نہیں سمجھتا, جب تک اسے کوئی بھی اس کی غلطی کا احساس نہیں دلا سکتا. اور آپ کا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اچھا آپ کے دل پر نہیں چھاپ کوئی بھی اچھائی آپ کے دل پر چھاپ نہیں چھوڑتی. آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دل پر میری باتیں اثر نہیں کرے گی مگر میں پھر بھی آپ کی مغفرت اور اچھے راستے پر چلنے کی دعا ضرور کروں گا. اس وقت میں صرف آپ سے ان- اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جب ریشم کے لیے کوئی محفوظ صاحبان نہ ڈھونڈ لو تب تک میں ہوں اسی گھر میں. تو سوچ سمجھ کر ریشم اور دادی کے روم میں قدم رکھیے گا کیونکہ ساتھ والے روم میں موجود ہوں. اگر آپ نے ریشم کی جانب میلی نظروں سے دیکھا میں 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا خود کو شوٹ کرنے میں اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ہارون تم ایسا نہیں کرو گے, سلطان نے تڑپ کر کہا. ہارون اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سلطان ہارون کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتا, اس لیے ہارون نے ریشم کی عزت بچانے کے لیے وہ دھمکی دی جو وہ کبھی نہیں دینا چاہتا تھا. وہ تو اپنے باپ سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا مگر ریشم کو بچانے کے لیے کرنا ضروری تھا. ایسی گھٹیا دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک تم اس گھر میں رہو گے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو دیکھوں گا بھی نہیں. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اچھا جناب, میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے نام وغیرہ لوں گی. جنہوں نے بھی کامنٹس کیا ہے تو میں نام لینے لگی ہوں. چلیں جی, پروناؤنسیشن میں اگر مسٹیک ہو جائے تو معذرت ہے, لیکن جس کے کامنٹس آئے ہوئے ہیں میں نام دیتی ہوں. ایک ہے جاسمین عابد, پارک سونیون اور ملیحہ احمد, ہنا کیسر, عرشیہ شیخ, محمد ابراہیم, محمد رحیم, مسکان انصاری, شکیل احمد, ہنا کوثر, کک وتھ ریسیپی. اچھا, ایک اور اکاؤنٹ ہے کک وتھ کیوٹ اے پی, اور اس کے علاوہ آئینہ میمن ہے, نسیم خان ہے, نسیمہ خان سوری, اقرا احمد ہے, ماہی اور فارسٹ سیکرٹس 99, عبد القریشی, ابو بکر قریشی, اریبہ علی, روبینہ خان, مذاکریاں, فیضان کنگ اینڈ آئینہ میمن. آئی تھنک میں نے نام لے لیا ہے. ایزل فیصل, دی ایستھیٹک لائف, محمد رحیم, شکیل احمد, آفیشل کہانی اینڈ آئینہ میمن اگین, زینب مبان آفیشل. اچھا جی, ان لوگوں نے ایپیسوڈ 8 میں کمنٹس وغیرہ کیے تھے, ان کے نام میں نے اس لیے لیے ہیں. تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کے نیچے آ کر کامنٹس کرتے ہیں. لیکن پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیے بغیر کم از کم نہ جایا کریں, کیونکہ یہ میری محنت ہوتی ہے. تو بس اور کچھ نہیں ہوتا, مجھے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کے لائک کامنٹ سے. بس میرا نا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں جی رسپانس اچھا آ رہا ہے تو جی اور اچھے سے پھر ریکارڈ کیا جائے. ابھی آپ لوگوں نے اتنی ریکویسٹ کی تھی کافی لوگوں نے. میں نے رائٹر سے بہت مشکل سے جو ہے نا یہ ناول لیا, ان کی پرمیشن لی, تو پھر میں نے یہ اسٹارٹ کیا تاکہ پھر بعد میں مجھے بھی ایشو نہ ہو اور ان کو بھی کوئی ایشو نہ ہونا. تو اس وجہ سے میں نے بہت مشکل سے آپ لوگوں کے لیے ناول لیا ہے. تو اب جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پلیز اس پہ رسپانس اچھا دیں, ٹھیک ہے. چلیں جی, امید ہے آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز, اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.